ڈاکٹر صاحب اکثر سننے میں آیا ہے، ہماری جیسی ایج والے لوگوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اکثر سننے میں آتا ہے کہ ملک کے حالات کافی خراب ہو جائیں تو کرفیو لگ جاتا ہے، اور ملکوں میں لگا کرتا ہے. پاکستان میں ابھی ہماری ایج تک تو نہیں لگا. کووڈ میں کہہ رہے تھے کہ لگ جائے گا مگر لگا نہیں. آپ نے کبھی کرفیو دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کرفیو بالکل دیکھا ہم نے تو بلکہ وہ کرفیو دیکھا ہے کہ جو بڑا خطرناک مارشل لا کا کرفیو تھا. اچھا. دیکھیں کرفیو بیسکلی لگتا اس لیے ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. وہ باہر نکلیں گے یا احتجاج کریں گے یا ہنگامہ ہوگا. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنرل ضیاء نے بھٹو کو معزول کیا تھا، اور یہاں پہ پاکستان میں ایک عجیب عالم تھا، احتجاج ہو رہا تھا بہت سی پارٹیوں کی طرف سے، اور اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اسی اثناء میں جب مارشل لا لگا تو ضیاء الحق صاحب نے کئی جگہوں پہ کرفیو لگایا، اور اس لیے لگایا تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو میں اس وقت 3rd ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، ابھی میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے اور میں ہاسپٹل قریب ہی تھا. تو ہمیں اسپیشل پاسز دیے گئے تھے کہ یہ پاس لے کے، ورنہ سڑک کے اوپر کرفیو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے وجہ آ جائے آپ گولی مار سکتے ہو اس کو. اچھا. بالکل. اور کچھ سین ایسے ہیں جو میں نے ابھی تک یاد مجھے ہے. فوجیوں کو میں نے دیکھا تھا وردی میں، ایون پولیس کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی باہر نکلنے کی، پولیس والوں کو مرغا بنایا ہوا تھا. I mean that was a scene which I have seen with my own eyes. تو پولیس کے کچھ لوگ تھے وہ سمجھے کہ نہیں ہم یونیفارم میں ہیں تو nobody، بٹ فوج از ویری اسٹرکٹ، انہیں تو جو آرڈر ملتا ہے انہوں نے اسی طرح کرنا ہے. تو یہ وہ دور ہوا کرتا تھا. پھر اس زمانے میں کرفیو کے دوران وقفہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. کئی لوگ اس کھانے پینے کی چیزوں کے دوران احتجاج کیا کرتے تھے یا کرفیو کو توڑا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میری ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہوتی تھی، اور اس ڈیوٹی میں جو کیسز آیا کرتے تھے، کئی ایسے آیا کرتے تھے جن کو گولیاں لگی ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ کس نے ماری ہوں گی، انتظامی جو ادارے تھے انہوں نے ماری ہوں گی. تو وہ کسی کے سر پہ لگی ہوئی. تو مجھے پہلی دفعہ 3rd ایئر میں پتہ لگا تھا کہ سر پہ گولی لگنے سے کسی کا بازو کام نہیں کر رہا، کسی کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، کسی کی چھاتی میں لگی ہوتی تھی تو باقاعدہ وہ والی ربڑ والی گولیاں نہیں، دوسری گولیاں ماری جاتی تھی. اینڈ لاٹ آف پیپل یوز ٹو ڈائی آلسو. تو یہ وہ دور تھا. میرے ساتھ یہ صفدر ملک صاحب ہوتے تھے جو پروفیسر آف ریڈیولوجی ہیں، یہ جو النور ڈائگنوسٹکس جن کا ہے، از اے ویری فیمس ڈاکٹر. ہی واز اے ویری گڈ ڈاکٹر دین آلسو. اور مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں اور چند ایک اور بھی کبھی کبھی ہوا کرتے تھے، ہم درجنوں کے حساب سے صبح رات پٹیاں کرنی لوگوں کی، اور ان کو پھر جو تھا لسٹیں لگا کرتی تھی ایمرجنسی کے باہر کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اتنے بچ گئے. پھر لوگ آتے وہ ہم سے پوچھتے. تو یہ ایک عجیب سا دور تھا. ہم پاکستان میں آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے، انفارچونیٹلی میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان کا. لیکن پاکستان قائم ہے اور رہے گا ہمیشہ، کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اور اللہ نے بنایا ہے وہ ایک بڑا اس کا عظیم مقصد ہے. تو اس لیے حالات یہاں پہ کبھی مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی فوجی حکومت آ رہی ہے، کبھی سویلین حکومت آ رہی ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن وہ جو دن تھے مارشل لا کے اور کرفیو کے، یہ وہ دن تھے جس زمانے میں کوڑے پڑا کرتے تھے سر عام لوگوں کو، باقاعدہ ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا، وہ لوگ آ کے دیکھا کرتے تھے. صحافیوں کو کوڑے پڑے ہیں پاکستان میں ہوا کرتے تھے. اور اب تو حالات بڑے ڈفرینٹ ہیں. اب تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اب سوشل میڈیا میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ریسٹرکشنز آ گئی ہیں. تو یہ وہ دن تھے کرفیو کے. زبردست ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ مزید آپ سے ہم گپ شپ لگاتے رہا کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.